بك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کریم نے ہم گناہ گاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا، بالخصوص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں ایسے ہادی اور رہبر عطا فرمائے کہ جن کے بتائے ہوئے احکامات پر اگر ہم عمل کریں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. حضرات محترم، اللہ کے فضل و احسان سے رمضان المبارک سے، بالخصوص اس رمضان سے لے کر اس جمعہ تک تقریباً قرآن و حدیث کے مختلف اور ضروری ٹاپکس جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ ہے، فضائل اور مناقب کے ساتھ ہے، ہماری کوشش رہی ہے کہ ان میں سے کسی نہ کسی ٹاپک کو ٹچ کیا جائے تاکہ ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو، کوئی نہ کوئی نئی بات، کوئی نہ کوئی نیا علمی خزانہ اور علمی خوشبو ہمیں نصیب ہو. کیونکہ انسان جس دنیا میں رہتا ہے اللہ نے اسے دماغ دیا ہے، ذہن دیا ہے، سوچ اور سمجھ کی صلاحیت دی ہے، عقل عطا فرمائی ہے، دل عطا کیا ہے، ایمان کا نور عطا کیا ہے. اور مومن کے فکر و خیال کے اندر جب وہ کسی علم کی جستجو کرتا ہے، دین کو سیکھنے کی جستجو کرتا ہے، تو احادیث کے اندر اور احادیث کے مطابق اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی غیب سے فوراً مدد کرتا ہے. اس کے دماغ کی، اس کے ذہن کی، اس کی سوچ کی بند گرہیں کھول دیتا ہے. اس کے اندر دین سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، تلاوت قرآن کا ذوق پیدا ہوتا ہے، طرح طرح کی اس کے اندر جو ہے وہ جستجو پیدا ہوتی ہے. تو پھر اس کی روائیں کھل رہی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ زمانہ آج کے دور میں جتنا بھی ترقی کرے نا، جتنا ترقی کرے زمانہ، یہ ساری کی ساری علم کی ترقی ہے. یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر فکر اور سوچ اور سمجھ اور جستجو کی صلاحیت رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکات پیدا کی ہیں کہ مٹی سے بنا ہوا انسان، مٹی کے ذرات اور زمین، ہمارا جو جسم ہے یہ زمین کا حصہ ہے، یہ مٹی کا حصہ ہے. مٹی سے بنا ہوا انسان آج چاند پر پہنچ چکا ہے. اور پھر جو انسان کامل ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتوں آسمانوں سے اوپر، سدرہ سے اوپر، لامکاں سے اوپر، قرب خاص میں اپنے دیدار سے شاد کام کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان جب جستجو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب کی دولت سے اس طرح نوازتا ہے کہ دنیا کی تمام اونچائیاں، دنیا کی تمام بلندیاں نیچے رہ جاتی ہیں. تو اس لیے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ قیامت تک زمانہ ترقی کرتا رہے گا، علم کی نئی نئی راہیں کھلتی رہیں گی، نئے نئے تجربات ہوتے رہیں گے. اور زمین پر چلنے والا انسان پہلے پھر سواری پہ آیا، پھر گاڑی پر آیا، پھر پہلے سائیکل پر آیا، پھر موٹر سائیکل پر آیا، پھر گاڑی پر آیا، اور پھر ہواؤں میں سفر کرنا شروع ہوگا. اس کے بعد پتہ نہیں کس دنیا میں وہ جائے گا. اب جہازوں سے بھی آگے نکل کر سیاروں کے اندر انسان پہنچ چکا ہے اور چاند تک انسان پہنچ چکا ہے. یہ ترقی ہوتی رہے گی اور یہ ساری علم کی وہ راہیں ہیں، علم کے وہ خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کے لیے رکھے ہیں. اس لیے ہمیں ہر چیز کے لیے جستجو کرنی چاہیے. اللہ کے فضل و احسان سے میں نے رمضان کے 30 دن تقریباً 30 ٹاپکس پر گفتگو کی جو سارے کا سارا اللہ کے فضل سے موجود ہے. آج میں آپ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کر کے لایا ہوں، ٹائم تو نہیں ہے لیکن میں کم ٹائم کے اندر
कोशिश करूँगा कि जो हमारे इल्म में जो बात, हमारी मोहब्बत में और हमारे ईमान में जो बात इजाफा कर सके, हम उस पर गौर व फिक्र करें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अल्लाह ताला की जहाँ और मखलूक़ात हैं, खुदा की मखलूक़ात में एक उसकी मखलूक फ़रिश्ते क्या हैं? ये फ़रिश्ते क्या हैं? फ़रिश्ते कितने हैं? फ़रिश्तों को अल्लाह ने किस चीज़ से पैदा किया है और किस किस फ़रिश्ते की क्या क्या अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है। निज़ाम कायनात जो मेरे रब ने चलाया हुआ है, इस निज़ाम कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने जो फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ लगाई हैं वो किस तरह लगाई हैं, कैसे लगाई हैं, तो इसका इल्म हासिल करना भी हम लोगों को ज़रूरी है। जहाँ पर हमारे इस्लामी अकायद है और ईमानियात हैं, ईमानियात में से सबसे पहले हमारे उलमा मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन ने बयान फरमाया है कि बंदा जब ईमान लाए अल्लाह की ज़ात पर और अल्लाह के रसूल पर, तो ईमान लाने की कुछ कैटेगरी बयान की हैं कि बंदा कह के आमन तो बिल्लाहि, कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, व मलाइकतिही, और उसके सारे फरिश्तों पर ईमान लेकर आया, और व कुतुबिही, और उसकी सारी किताबों पर ईमान लेकर आया, व रसूलिही, और उसके तमाम कमों पे 1.25 लाख अंबिया और मुरसलीन पर ईमान लेकर आया, वल क़द्र खैरिही, और हर जो है वो अच्छी और बुरी तकदीर पर मैं ईमान लाया, आखिरत पर मैं ईमान लाया। तो ये सारी की सारी ये इस्लामी अकायद है। जिस तरह हमारे ईमान का जानना और उसकी हिफाजत ज़रूरी है, इस तरह हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक ईमानियात के साथ है उसके मुताल्लिक मुसलमान का अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। जिस तरह आसमान की जितनी भी कुतुब और सहाइफ नाजिल हुए हैं और उन सब पर ईमान लाना ज़रूरी है, और इसी तरीके से जितने कमों पे 1.25 लाख अंबिया और मुरसलीन दुनिया में तशरीफ़ लाए उन सब पर ईमान लाना ज़रूरी है। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जितने फ़रिश्ते पैदा किए हैं वो अल्लाह की उनकी नूरी मखलूक समझते हुए और उन पर ईमान लाना ये भी बंदा मोमिन के लिए ज़रूरी और लाजमी है। ये मसला ईमानियात का है, यह मसला अकायद का है। तो इस्लामी अकायद में फ़रिश्तों के मुताल्लिक़ अहले ईमान के क्या अकायद है। दुनिया में आपको पता है कि हज़ारों किस्म के मज़ाहिब इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, और फिर अल्लाह का फ़ैसला है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक दीन तो इस्लाम है। तो इस्लाम जब दीन है, हमारा दीन जब इस्लाम है, तो उसके लिए मुसलमान को ज़रूरी है कि वो इस्लामी अकायद से भी वाकिफ़ हो, ईमानियात से भी वाकिफ़ हो, और उन अकायद से भी वाकिफ़ हो जिनका ताल्लुक ईमानियात के साथ है। तो अल्लाह ताला ने ये फ़रिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं और अल्लाह ताला ने इन्हें नूर से पैदा किया है। किससे पैदा किया है? ये नूरी मखलूक हैं अल्लाह ताला की। और इनके मुतालिक हमारा अकीदा क्या होना चाहिए कि फ़रिश्ते अजसाम नूरी हैं, इनको अल्लाह ताला ने नूर का जिस्म अता फरमाया है, और उनको अल्लाह ने यह ताकत दी है फ़रिश्तों को कि वो मुख्तलिफ शक्लों के अंदर अपने आप को वो तब्दील कर सकते हैं। इंसानी शक्ल के अंदर भी फ़रिश्ते जो है वो दुनिया के अंदर आए हैं। जिस तरह के हदीस के अंदर आता है, बुखारी शरीफ में किताबुल ईमान के अंदर हदीस है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह लगी थी, तो सहाबा इकराम कहते हैं कि एक शख्स आए, बड़ा नूरानी चेहरा था, सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद लिबास था, सफ़ेद दस्तार थी। हमने उनको इससे पहले वो नहीं देखा था, और वो आए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने दो जानू होकर बैठ गए, और उन्होंने अपने घुटने नबी पाक के घुटनों के साथ मिलाए, और बिल्कुल एक तालिब इल्म की तरह नबी पाक के सामने बैठ के उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किए कि मल ईमान या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ईमान क्या है, ए अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या है, ए अल्लाह के रसूल एहसान क्या है। और वो मुख्तलिफ नबी पाक से सवालात करते रहे, हुजूर उनको जवाबात देते रहे, और फिर जब वो तमाम सवालात के जवाबात ले चुके तो फिर वो उठ के जो है वो चल दिए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाद में सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये इतना नूरानी शख्स हमने इससे पहले नहीं देखा। तो हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जिब्रील थे जो इंसानी शक्ल में तुम्हें दीन सिखाने आए थे। ये सवाल पूछ रहे थे, मैं जवाब दे रहा था ताकि तुम्हें
جو ہے وہ دین کا علم ہوتا ہے۔ تو فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ استعداد دی ہے، یہ طاقت دی ہے کہ وہ مختلف شکلوں کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ ان کا اللہ نے ان کو جس ڈیوٹی پہ لگایا ہے وہی ان کی عبادت ہے، جس مشن پہ خدا نے لگایا ہے وہی ان کی عبادت ہے، وہ اللہ کے حکم سے دوسری بات نہیں کرتے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہو۔ یہ فرشتوں کے متعلق ہمارا اعتقاد اور ایمان کیا ہونا چاہیے؟ ایک کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ نوری مخلوق۔ اچھا، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس کے متعلق مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کی تعداد صرف اللہ جانتا ہے۔ کیا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے۔ بس اتنی بات یاد رکھیں کہ حدیث کے اندر یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ جب بارش برستی ہے نا، بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی بارش کے قطروں کو کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ اور ان کی جو تعداد ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ کیا تعداد عطا فرمائی ہے۔ کبھی وہ انسانی شکل میں بھی دنیا کے اندر آتے ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ حدیث پیش کی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف قسم کی خدمتیں ان کے سپرد کی ہیں، مختلف ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی لگائی ہوئی ہیں۔ کیا لگائی ہوئی ہیں؟ فرشتوں کی مختلف اقسام ہیں اور مختلف ان کی ڈیوٹیاں ہیں، اور وہی جو اللہ نے ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے وہی ان کی عبادت ہے، وہی ان کی تسبیح ہے، وہی ان کی تحلیل ہے، وہی ان کی خدمت ہے، اور وہ ہر لمحہ اپنے رب کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ کے حکم کے علاوہ وہ کوئی اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے۔ اور فرشتوں کی مختلف اقسام ہیں جن کو ہمارے علماء اور محدثین نے بیان کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کریم فرقان مجید کی ان تمام آیات کو کوٹ کیا ہے جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے اور فرشتوں کی ڈیوٹیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی 3 تفاسیر لکھی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا علم عطا فرمایا تھا۔ ایک تفسیر جلالین، ایک تفسیر در منصور، اور ایک جو ہے وہ انہوں نے قرآن کریم فرقان مجید کے اعراب کے اوپر جو ہے وہ احکام القرآن کے نام سے جو ہے وہ ایک تفسیر انہوں نے لکھی جو قرآن کریم کے، جس میں کہ قرآن میں اعراب کتنے ہیں، قرآن میں نقطے کتنے ہیں، قرآن میں حرف کتنے ہیں، قرآن کے اندر زیریں کتنی ہیں، قرآن میں زبریں کتنی ہیں، قرآن میں نقطے کتنے ہیں۔ اس کے اوپر الگ سے 2 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے۔ تو انہوں نے در منصور کے اندر، اسی طریقے سے جو ہے وہ صاحب تفسیر کبیر نے تفسیر کبیر کے اندر، اور مختلف مفسرین نے جہاں جہاں فرشتوں کا ذکر آیا ان آیات کی تفاسیر کے اندر پھر ان احادیث کو لے کر آئے ہیں تاکہ مسلمانوں کو فرشتوں کے متعلق جو عقیدہ ہے وہ معلوم ہو سکے۔ مثلا آپ لکھتے ہیں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ جن فرشتوں کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، قرآن کریم میں جن فرشتوں کا ذکر آیا ہے، پر ان میں سے ایک فرشتے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میری فرشتوں کی ایک ایسی جماعت ہے کہ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ابھی آیت تلاوت کی تھی، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ یہ پارہ نمبر 24 ہے، سورت کا نام ہے سورہ المؤمن، اور سورہ مومن کی آیت نمبر ہے 7۔ 24واں پارہ سورہ المؤمن، اور یہ سورہ نمبر 40 ہے، اور اس کا جو ورس نمبر ہے، آیت نمبر ہے، یہ 7 ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ الذین یحملون العرش، اور وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور کچھ فرشتے وہ ہیں جو اس کے ارد گرد طواف کرتے، جس طرح کہ زمین پر ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ شریف۔ خانہ کعبہ ہمارا کیا ہے؟ قبلہ ہے، جہت قبلہ ہے۔
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ روئے زمین کے مسلمان وہاں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، اور اس کے گرد خانہ کعبہ 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ خالی نہیں ہوتا کہ کعبے کا طواف ہے نہ ہو رہا ہو۔ اسی طریقے سے فرشتوں کا بھی ایک قبلہ ہے، ہمارا قبلہ کعبہ ہے اور فرشتوں کا ایک قبلہ ہے، اور اس قبلے کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ بیت المعمور کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارا خانہ کعبہ ہے مکہ کے اندر، اور حرم شریف جس کو کہتے ہیں، اور وہ بلڈنگ خانہ کعبہ کی جو بنی ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وسط آف دا ارتھ ہے، سینٹرل آف دا زمین ہے۔ اللہ نے جو زمینیں 7 پیدا کی ہے، 7 زمینوں کا جو سینٹر ہے وہ جگہ ہے جہاں کعبہ شریف کیا ہے۔ پھر 7 آسمانوں، کعبے کی چھت کے برابر 7 آسمان اوپر چلے جائیں، پھر 7ویں آسمان سے اوپر سدرہ سے اوپر چلے جائیں، جو ہے وہ عرش الہی تک، یہ جتنا بھی ایریا ہے عرش الہی کے اوپر جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے، اور اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بالکل جتنا زمین کے اوپر قبلہ ہے، اسی طریقے سے عرش الہی کے اوپر فرشتوں کا قبلہ اسی قبلے کے اوپر ہے۔ علماء اور محدثین نے، امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ عرش الہی سے لے کر زمین تک، ہمارے قبلے تک، یہ جتنا اس ایریے کے اندر، یہ جتنی چاہے فضائی منظر ہے، چاہے پہلے آسمان کا منظر ہے، پھر اس کے بعد دوسرے کا ہے، پھر تیسرے کا ہے، پھر چوتھے، 5ویں، 6ویں، 7ویں عرش الہی تک، یہ ساری کی ساری جہت قبلہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے جہاں قبلے کی بنیادیں ہیں خانہ کعبہ کی، جہاں زمین کے اوپر بنیادیں ہیں، اس کے نیچے جو 7 زمینوں تک، یہ اس کی جڑیں خانہ کعبہ کی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آسمان سے زمین پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اتارا، تو 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے کہ بارے الہ مجھ سے بھول ہوئی ہے۔ تو جب 300 سال کے بعد انہوں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم تمہیں کیا پتا کہ محمد میرے محبوب ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا بارے الہ جب تو نے میرے اندر روح پھونکی اور میری آنکھ کھولی، تو میری نظر جب عرش کے کنگروں پر پڑی تو اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں جان گیا کہ یہ جو اللہ کے نام کے ساتھ لفظ محمد لکھا ہوا ہے، یقیناً محمد اللہ کے محبوب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے پیدا کرنے کے بعد جب جنت میں چھوڑا، اور جنت میں 7-8 جنتوں میں جب میں گھومتا تھا، تو میں جنت کے جس پتے کے اوپر دیکھتا تھا اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ میں بیت المعمور کا جب طواف کرتا تھا، اور فرشتوں کے ساتھ جو عرش الہی کے فرشتے طواف کرتے ہیں، تو میں عرش الہی کا طواف کرتا تھا، تو جب میں عرش الہی کے کونوں کے اوپر دیکھتا تھا تو اس کے اوپر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے آدم تو کیا چاہتا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ بارے الہ میں تیرے حکم کے مطابق، تیری تقدیر کے مطابق، میں اپنی بھول کی وجہ سے آسمان سے، جنت سے، عرش الہی اور بیت المعمور سے زمین پر اتر گیا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جس طرح تو نے فرشتوں کے لیے قبلہ بنایا ہے، اس طرح زمین پر بھی ایسا قبلہ اتار تاکہ میری آنے والی نسلیں اس کا طواف کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ اس دعا کو سنا۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر آئے، اور جبریل علیہ السلام نے بالکل بیت المعمور کے نیچے جہاں خانہ کعبہ ہے، یہاں آ کر جبریل علیہ السلام نے ایک سائڈ پر پہلے پر مارا۔ فرمایا کہ جب جبریل نے ایک سائڈ پر زمین پر جہاں خانہ کعبہ کی بنیاد ہے پر مارا، تو آپ کے پر لگنے کی وجہ سے 7 زمینیں نیچے تک، وہ اس کی جس کو ہماری زبان میں بنیادیں کہتے ہیں، اور سڑی دیسی زبان ہی کہتے ہیں مکان دی نی بنائی ہے۔ کیا بنائی ہے؟ نی، بنیاد۔ جب جبریل علیہ السلام نے پر مارا تو 7 زمینیں نیچے تک کیا ہوگی؟ وہ گڑھا بن گیا۔ پھر دوسری طرف پر مارا
सातों जमीनें उधर गड़ा हो गया, फिर तीसरी तरफ पैर मारा उधर गड़ा हो गया, चौथी तरफ पैर मारा उधर गड़ा हो गया। तो इसी तरीके से सातों जमीनें नीचे, फिर रवायात के अंदर आता है कि फरिश्ते जन्नत से जन्नती पत्थर लेकर आए। ये जो हमारे अंगूठियों के अंदर हम पत्थर पहनते हैं, कोई याकूत होता है, कोई जो है वो मरजान होता है, कोई मुख्तलिफ किस्म के, साईं साहब का तो खास तजर्बा माशाअल्लाह पत्थरों का, तो मुख्तलिफ किस्म के जो पत्थर हैं ना, जो अंगूठियों में हम पहनते हैं, ये इनको ये याकूत, कुरान पाक के अंदर सूरह रहमान में याकूत अवल मरजान ये जिक्र आया है। तो ये जन्नती पत्थर हैं। इसी तरीके से जो हजर अस्वद है ये जन्नती याकूत है। इसी तरीके से मकाम इब्राहिम है, ये जन्नती याकूत है। तो फरिश्ते जन्नत से बड़े बड़े जन्नती पहाड़ लेकर आए और वो जिब्रील अलैहिस्सलाम के परों के साथ है, वो जो सातों जमीनें नीचे तक जो है वो उसकी बुनियादें खुदाई हुई थी, उनके अंदर जन्नती पत्थरों के साथ जन्नती स्टोन लगाकर खाना काबा की बुनियाद रखी गई। सातों जमीनें ऊपर, ये चढ़ती 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 फिर ऊपर वाली जमीन के ऊपर आई। जब जमीन के साथ बराबर हुई तो जिस तरह कि मैंने पिछले जुम्मे में आपकी खिदमत में पेश किया था कि अल्लाह ताला ने जो है वह फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि 4 या 5 मुख्तलिफ पहाड़ों से पत्थर लाकर फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दीवार बनाई और जिब्रील अलैहिस्सलाम और फरिश्ते आपके साथ तामीर काबा के अंदर मौजूद थे। तो बाज़ फरिश्ते क्या हैं, जिनकी क्या ड्यूटियां हैं कि वो अल्लाह ताला के अर्श को उठाए हुए हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अल-मुमिन के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लज़ीना यहमिलूना अल-अर्श व मन हौलहु, और वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं। अब आप अंदाजा लगाएं उनकी ताकत का क्या आलम होगा जो अर्श इलाही को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं, क्या आलम होगा उनका। तो फरमाया वमन हौलहु, और कुछ वो हैं जो उनके नजदीक क्या करते हैं, तवाफ करते हैं अर्श इलाही का, बैतुल मामूर का। और फरमाया कि और फिर वो क्या करते हैं, युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं, उसकी हम्द बयान करते हैं। व युमिनूना बिही व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, और वो हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं। और मोमिनों के लिए, जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के रसूलों पर ईमान रखते हैं, जो फरिश्ते बैतुल मामूर पर तवाफ करने वाले हैं, वो भी अहले ईमान के लिए दुआएं करते हैं। और इसी तरीके से खाना काबा के नज़दीक जितने जो है वो लोग तवाफ करते हैं, और फरमाया कि 70,000 फरिश्ते हर वक्त खाना काबा का तवाफ करते रहते हैं। कोई दुनिया में तवाफ करे ना करे, काबे का तवाफ फरिश्ते भी करते रहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने जो है वो खाना काबा की दीवार के साथ जो है वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को चिमड़े हुए खुद देखा है। तो फरिश्तों की तादाद के बारे में इनकी मुख्तलिफ क्या हैं, ड्यूटियां हैं। ये मैंने इसलिए बयान कर दिया ताकि पता चल सके कि फरिश्तों की अल्लाह ताला ने किस तरह की क्या क्या ड्यूटी कही हैं। तो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि फरिश्तों की मुख्तलिफ ड्यूटियाँ और मुख्तलिफ अक़साम क्या हैं। फरमाया कि जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, एक तो वो हैं जो अर्श को उठाए हुए हैं, जिस तरह की मैंने आपके सामने आयत पेश की। एक वो हैं जो अर्श के गिर्द तवाफ करते हैं, उनका भी अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जिक्र फरमाया है। फरमाया एक फरिश्ते वो हैं जो अर्श को उठाने वाले हैं और उसके गिर्द घूमने वाले हैं। और तीसरा फरमाया कि चंद वो फरिश्ते हैं जो जलीलुल कदर मलाइका हैं, यानी मलाइका में जो मलाइका के सबसे ज़्यादा बड़े हैं, हेड हैं। जिस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 4 खुलाफा, जो खुलाफा राशिदीन जिनको कहते हैं, जिनको हक 4 यार हम कहते हैं, और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर भी जो अल्लाह ताला ने 4 कुतुब का जिक्र किया, 4 किताबें जो 4 रसूलों के ऊपर नाजिल हुई हैं, वो कुतुब भी 4 हैं। इसी तरीके से 4 बड़े मेजर फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला ने निज़ामे कायनात चलाया हुआ है। ये इन 4 मेजर फरिश्तों के ज़ेरे एहतिमाम आगे हज़ारों लाखों करोड़ों के हिसाब से फरिश्ते हैं जिनको खुदा ने मुकर्रर किया हुआ है। ये इनके मुख्तलिफ फरिश्ते उनके माताद होकर ये निज़ामे कायनात के अंदर अपने आप को मसरूफ़ किए हुए हैं। मसलन फरमाया कि 4 जलीलुल कदर सहाबा फरिश्ते हैं। उनमें से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं जो फरिश्तों के सरदार हैं, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हैं। ये 4 मेजर बड़े फरिश्ते हैं। फिर इसी तरीके से जो है फरिश्तों की वो फरिश्ते जो कुछ फरिश्ते वो हैं जिनकी ड्यूटी अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर लगाई हुई है।
اور جنت کے اندر بھی جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے اندر مختلف فرشتے موجود ہیں، ان کا بھی ایک ہیڈ ہے جس کو رضوان جنت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ رضوان جنت ہے۔ اسی طریقے سے کچھ فرشتے اللہ کے حکم سے جہنم کے اوپر موجود ہیں، جو گناہگاروں کو، کفار کو، مشرکین کو، نافرمانوں کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر فرمایا ہے۔ اور ان کا بھی ایک سردار ہے جس کا نام مالک ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ نام مالک ہے، ملک ان سے یہ مالک ہے۔ اور فرمایا کہ فرشتوں کا ایک فرشتوں کی جماعت ہے جن کو زبانیہ کہتے ہیں، اور چھٹے وہ فرشتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے۔ ہر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے وہ ہیں جو انسان کی نامہ اعمال کو رائٹ سائڈ والے نیکیوں کو لکھتے ہیں اور لیفٹ سائڈ والے گناہوں کو لکھتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہر انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر مانیٹر ہو رہا ہے۔ ہمیں اگر کہیں گزرے تو کہیں خبردار تے کیمرے دی اکھ تانوں ویکھ رہی ہے، اسی سیدھے ہو جاندے کہ قدرے کیمرے وچ نہ آ جائیے۔ خاص طور پر جتنے ڈرائیور حضرات ہیں نا، جیسے وہ پٹیاں لگی ہیں پچھوں آندے سپیڈ ہوئی تو پٹیاں میں آ کے رک جاتے ہیں کہ قدرے کیمرے وچ نہ آ جائیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری آبزرویشن رکھی ہوئی ہے۔ ایک رائٹ سائڈ کا ان کو بھی قرآن نے ذکر کیا، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ فرمایا کہ انسانوں پر مقرر، فرمایا نامہ اعمال، 7ویں فرشتوں کی جماعت کون سی ہے؟ جو نامہ اعمال لکھنے والے ہیں، کرامن کاتبین جنہیں کہتے ہیں۔ 8ویں فرشتوں کی جماعت وہ ہے کہ جن کے سپرد اللہ تعالیٰ نے کائنات کا انتظام کیا ہوا ہے، نظام کائنات اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا ہوا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ آگے ان کی بھی قسمیں ہیں۔ مثلا بعض فرشتے وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پانی برسانے پر رکھا ہوا ہے۔ بعض فرشتے وہ ہیں کہ جس وقت بچی یا بچہ ماں کے پیٹ کے اندر آتا ہے، 9 ماہ تک جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے، جب تک اس کی پیدائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے۔ روایات کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر جب نطفہ ہوتا ہے، جب وہ 40 دن کے اندر ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ اس کی شکل و صورت بناؤ، کہ یہ کس صورت پر پیدا ہوگا، اس کی شکل کیسی ہوگی، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کے ہاتھ کیسے ہوں گے، اس کے پاؤں کیسے ہوں گے، اس کا جسم کیسا ہوگا۔ فرمایا یہ خدا بندے کو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا 9 مہینے تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور وہ آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے حفاظت کی جاتی ہے، کہ آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو پھر اس کے بعد اس کی غذا اس کے منہ کے ذریعے شروع ہوتی ہے۔ جب تک وہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے اس کی غذا اللہ تعالیٰ ناف کے ذریعے، ماں کی ناف کا اور اس کی ناف کا کنیکشن ہوتا ہے۔ اور ہر انسان کو، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے، ہر انسان کی یہ جو ناف ہے نا جس کو تون کہتے ہیں، اس کے اندر جو چھوٹا سا گول سوراخ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اس کی مٹی کی خوشبو آج بھی موجود ہے۔ آپ یہ ناف کے سوراخ کو آپ انگلی لگا کر آپ اگر ناک کے پاس لے جائیں گے تو آپ کو مٹی کی سمیل آئے گی۔ یہ اس مٹی کی سمیل آئے گی جس مٹی سے ہمیں کریٹ کیا گیا، ہمیں پیدا کیا گیا، ہمارے جسم کو بنایا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ کچھ وہ فرشتے ہیں جن کے سپرد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، جو ہے بچوں کی حفاظت کے اوپر۔ پھر اسی طریقے سے ایک روایت کے مطابق آپ نے دیکھا کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں یہ جب بھاگتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بچہ سیڑھیوں سے گر گیا، نیچے آ کے لگا، پتہ چلا اوپروں جناب فٹ بال کی طرح نیچے آیا، نیچے آ کے بچہ کھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو بچہ وہ گرتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو سنبھالتا نہیں، فرمایا خدا نے اس کے ساتھ فرشتہ مقرر کیا ہوتا ہے اگر بچہ کہیں سے گر جائے تو فرشتے اسے اپنے پیر پر اٹھا لیتے ہیں۔ اپنے سب سے زیادہ بچے زمین پر گرتے ہیں یا نہیں گرتے، لیکن وہ زخمی نہیں ہوتے، اس کی وجہ کیا ہے، خدا ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ کچھ بارش برسانے والے ہیں، کچھ جو ہے وہ پریشانیوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سفر میں ہو، تو اس دور میں تو پیدل سفر ہوتے تھے نا، آج کل تو ہم گاڑیوں کے اوپر سفر کرتے ہیں، تو کسی جنگل میں چلا جائے، ویرانے میں چلا جائے، راستہ بھول جائے، پتہ نہ چلے کدھر جائے، تو فرمایا وہ کھڑا ہو کر کہے، کیا کہے، وہ کھڑا ہو کر اعلان کرے کہ آیوننی عباد اللہ یرحمکم اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، خدا توڑے تے رحم کرے۔
فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیں، فرشتے اس کی رہنمائی کریں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ فرشتوں کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں، رابطہ ہیں، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان بھی۔ اور جو بڑے میجر فرشتے ہیں ان میں سے حضرت جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی وہ انبیاء اکرام کے اوپر وحی لے کر آنا، آسمانی کتب کو لے کر آنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو لے کر آنا۔ پھر اسی طریقے سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے کہ جب اینڈ آف دا ورلڈ ہوگا تو وہ سور پھونکیں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ وہ جو ہے وہ روح قبض کرتے ہیں۔ اس کے اوپر بڑی ایمان افروز حدیث ہیں کہ حضرت جبریل کی ہی ڈیوٹی اسرائیل علیہ السلام کی روح قبض کرنے کی ڈیوٹی کیوں لگی، کسی اور کی کیوں نہ لگی؟ تو حدیث کے اندر آتا ہے، آخری بات بڑی ایمان افروز بات ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا نا، تو امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ زمین کے اوپر سے جتنے رنگ کی میں نے مٹی پیدا کی ہے ہر رنگ کی مٹی لے کر آؤ۔ کیا کرو؟ ہر رنگ کی مٹی لے کر آؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر اترے نا، تو زمین سے مٹی جب اکٹھی کرنے لگے تو زمین نے ان کو روک دیا، ان سے کہا جی کہ آپ میرے وجود سے مٹی اٹھا رہے ہیں، اور کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے وجود سے مخلوق پیدا کرنی ہے، انسان پیدا کرنا ہے۔ تو جب زمین نے کہا کہ پھر کیا ہوگا، تو انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس میں سے جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو گناہگار ہوں گے، منکر ہوں گے، تو وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو جب جبریل علیہ السلام نے جہنم کا نام لیا نا، تو حدیث کے اندر آیا، امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ زمین نے چیخنا شروع کر دی، اور زمین نے فریاد کی کہ جبریل علیہ السلام سے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، میری فریاد پہنچائیں کہ میں نہیں چاہتی کہ میرا کوئی حصہ جہنم میں جائے۔ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ زمین نے اتنی عاجزی کے ساتھ گریہ زاری کی کہ میں واپس اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، اور بات عرض کی کہ بارے الہ میں گیا تھا، زمین نے یہ سوال کیا ہے اور مجھے کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم رک جاؤ، میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے زمین نے پھر یہی زمین کی عاجزی انکساری دیکھ کر واپس آ گئے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی گئے تو وہ بھی اسی طرح زمین کی فریاد سن کر واپس آ گئے۔ اب اسرائیل علیہ السلام کو جب بھیجا نا، تو اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین نے یہی مکالمہ کیا، تو انہوں نے زمین سے کہا کہ میں تھوڑی گل سنا یا اللہ دی سنا، میں تے خدا دے حکم دا پابند ہاں، لہذا تو ناراض ہوئے یا راضی ہوئے، میں تو وہی کام کرنا جڑا میرے رب نے حکم دیتا ہے۔ میں البتہ تیری عاجزی، تیرا پیغام اللہ دی بارگاہ میں پہنچا چھوڑا گا، لیکن میں مٹی ضرور لے کے جاؤں گا۔ آپ نے پھر وہاں سے مٹی اٹھائی اور وہ لے کر اللہ کی بارگاہ کے اندر گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے روح قبض کرنی۔ اس کے اوپر آگے احادیث ہیں، تو صرف اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے عقائد میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے پیدا کیے ہیں یہ نوری مخلوق ہیں، ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، اور وہ زمین کے اوپر بھی، آسمانوں کے اوپر بھی، عرش الہی کے اوپر بھی، زمین کے اوپر بھی کچھ وہ ہے جو زمین پر صرف یہ دیکھنے آتے ہیں کہ اللہ کی جو مخلوق خدا نے پیدا کی ہیں یہ بندے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیسے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق دے۔